عقیقہ مستحب ہے. اگر کسی نے عقیقہ کیا ہی نہیں تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن نابالغ ایج میں عقیقہ کر لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر 7 دن گزر گئے اور عقیقہ کرنے کی حیثیت تھی اور تاخیر کی، اگرچہ گناہ گار نہیں ہے لیکن اس دوران بچہ فوت ہو گیا، اگر 7 دن کے بعد عقیقے کی حیثیت کے باوجود عقیقہ نہیں کیا، تو پھر یہ کہ یہ بچہ ماں باپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا. عقیقہ کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کا بہت معلوماتی رسالہ ہے. اس میں سوال ہے، کیا یہ درست ہے جو بچہ بغیر عقیقہ انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ جواب، جی ہاں، مگر اس کی صورت ہے جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی وہ بچہ 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر، جبکہ استطاعت یعنی طاقت بھی ہو، اس کا عقیقہ نہ کیا گیا، تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرے گا. حدیث پاک میں الغلام مرتہن بعقیقتہ، یعنی لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے. حوالہ ترمذی جلد 3 پیج نمبر 177، حدیث نمبر 1527. اشعۃ اللمعات میں ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اس کو والدین کے حق میں شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی مذکورہ بیان کی ہوئی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے. اور بعض محدثین نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما، یعنی پھلنا پھولنا بڑھنا، گروتھ، اور اس میں اچھے اوصاف یعنی عمدہ خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یوں عقیقہ بہت مفید ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ ہے. عقیقہ جس نے ابھی تک نہ کیا ہو شادی کا انتظار نہ کرے، لیکن اب بالغ ہو گیا تو پھر وہ اب تو شفاعت کا تو صورت چلی گئی. نابالغ تھا، تاہم یہ کہ کر لینا اچھا ہے. اور بھی تو فوائد اس کے ہیں نا، ثواب تو ہے. بقرعید، جیسے بقرعید میں آپ نے بڑا جانور قربانی کی، 7 حصے، تو ایک حصہ عقیقے کا بھی ڈال سکتے ہیں، 2 بھی ڈال سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے اور بھی آسان ہو جائے گا. قربانی کر ہی رہے تو ان دنوں میں کر لیں تب بھی صحیح ہے. ان دنوں میں گوشت کسی کو بکرے کا گوشت کر کے دیں گے تو یوں دیکھا جائے تو زیادہ خوشی ہوگی اس کو. عقیقہ ان دنوں بھی جائز ہے، اس کے لیے یہ تو ضروری کہ بقرعید کے دن ہی ہوں، لیکن وہ دن اپنی جگہ پر اپنے فضائل رکھتے ہیں، تو جلدی کر لینا چاہیے. نیکی میں دیر نہیں ٹھیک، زندگی کا بھروسہ نہیں. بعض اوقات مستحب عمل جو ہے نا بہت مفید ہوتا ہے، تو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور دنیا بھر کے خرچے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو عام دنوں میں تو بکرا اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا. عقیقے کے لیے اگر کر دیا، شادی کا انتظار کیا کرنا تھا. اور خرچے نہیں کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے تو کیا کرو گے، ڈاکو صاحب لے جائیں گے تو کیا کرو گے. پیسے ہیں تو راہ خدا میں دے دو. تو یہ عقیقہ راہ خدا میں ہی ہوتا ہے. اور جو قربانی کے شرائط ہیں، قربانی کے جانور کے، ان شرط پر، اس شرط پر پورا اترتا ہو، ان شرطوں پر قربانی کے جانور کی شرطوں کے مطابق ہو. جیسے بکرا ہے تو وہ پورے 1 سال کا ہو، 1 دن بھی کم ہوگا بکرے میں تو عقیقہ نہیں ہوگا. سال میں 1 دن بھی کم، یہ قربانی کے لیے شرط ہے، سال بھر کم از کم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹی کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں، چھٹی کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں، تو چھٹی چھٹی اس سات چھٹے دن نام رکھتے ہیں. جی، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ ہو تو جائے گا 7 دن سے پہلے اگر عقیقہ کیا گیا، جواز تو ہے لیکن سنت وہی ہے کہ 7ویں دن. 7ویں دن. جی. اور یہ چھٹی لفظ چھٹی جو ہے نا یہاں بچوں کی چھٹی، مفتی احمد یار خان نے تو اس کی مذمت کی ہے.
اس لفظ کی یہاں، یعنی یہ ایک مخصوص قوم ہے جس سے مسلمانوں نے سیکھا ہے، ان کا اشارہ یہ ہے، غیر مسلم قوم ہے. تو خیر اب مسلمانوں میں رائج ہے ایک چیز، تو گناہ وغیرہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے. 6 دن میں یا چھٹی کا بعض قوموں میں رواج ہوتا ہے، شاید میمن قوم میں بھی ہے یہ چھٹی کے دن نام رکھتے ہیں. حالانکہ نام عقیقے کا دن جو ہے 7واں اس دن رکھنا افضل ہے. 7ویں دن نام رکھے، عقیقہ کرے، بال اتارے سمجھے بچے کے، تو یہ سب افضل کام ہے. پہلے نام پہلے دن رکھ لیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، برا کیا یہ بھی نہیں کہیں گے، اس کو مکروہ بھی نہیں کہیں گے، لیکن فضیلت اس میں کہ لکھا ہے کہ باہر شریف میں کہ 7ویں دن عقیقہ بھی کرے اور اچھا سا نام بھی رکھے، اس طرح کا لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی اتنی ہوشیار تھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. جنتی اچھا جنتی واہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی نبی جنتی ماشاء اللہ، واہ بھائی تالی جنتی تالی کتنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. یہ بچہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سیکھ رہا ہے. دیکھو جی الحمدللہ، یہ سکھانا بھی چاہیے، بڑا نازک دور ہے. یہ ذہن بن جائے کہ صحابی پر ہماری آنکھیں بند، جنتی، کوئی تنقید نہیں کرنی، کوئی مطلب یعنی کہ ان پر تبصرے نہیں کرنے. کوئی تبصرہ کرے کہ فلاں صحابی نے یوں کیا تھا اور یہ غلطی، آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں. میں صحیح بولتا ہوں، آپ مڑ کے دیکھیں بھی نہیں کہ یہ آپ کے، ورنہ ایمان کو کچھ ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. صحابہ کے بارے میں کان بند، بس خلاص. صحابہ کی ہم نے تعریف ہی سننی ہے، فضیلت ہی سننی ہے، تنقید نہیں سننی. اگر ایمان کی حفاظت آپ چاہتے ہیں تو اتنا علم نہیں ہے نا کہ اگلا بھلے وہ مولوی کی صورت میں ہو، لیکن آپ کو چونکہ ہم کو عام طور پہ علم نہیں ہوتا کہ یہ جو بول رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا عالم ہے، تو شیطان سے بڑا عالم تھوڑی ہے. شیطان سے ہو سکتا ہے کوئی فون پر مشورہ ہوا ہو کہ تو میرے سے لوگ نعوذ باللہ اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو تھوڑا آگے بڑھ جا، پیچھے میں ہوں نا، میرا ہاتھ ہے تیرے اوپر، بیڑا افار ہے، بیڑا گھر ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ایسا شخص بھی ان کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ داڑھی ہو، امامہ ہو، کچھ بھی ہو. تو صحابہ کرام کے بارے میں آنکھیں بند کان بند. وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ دو نا جس میں صحابہ کرام کے بارے میں وہ ہے نا کہ وہ سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا، حسنہ کا وعدہ فرما لیا، اور فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. اور وہ لوگ کہ جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اور فرما لیا کہ تمام صحابہ سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا گیا تو ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، جہنم کے بھنک بھی نہیں سنیں گے، چنگاڑنے کی آواز بھی نہیں سنیں گے. لا یسمعون حسیسها، تو اس کی وہ بھنک بھی نہیں سنیں گے. اب یہ کہ جب قرآن کریم نے کچھ فرما دیا نا، تو اب یہ کہ تاریخی واقعات کے ذریعے کوئی چیز پھر قرآن کا رد نہیں ہو سکتا. قرآن حرف آخر. قرآن نے جب اعلان کر دیا کہ سب صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ، تو بھلائی جس کے ساتھ ہو گیا وہ نعوذ باللہ جہنم میں بھی جائے گا. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی، چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی اور فاروق اعظم بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی،
حسن اور حسین بھی جنتی جنتی حضرت اور معاویہ بھی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 ہر زوج نبی جنتی 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 والدین نبی جنتی جنتی ہاں آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی بعض لوگ اپنی کوئی زبان بولتے ہیں، ہم یہ بھی کان بند، والدین نبی جنتی جنتی، یعنی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، یہ مچھلی علماء نے لکھا جنت میں جائے گی، اور جس محترم خاتون کے پیٹ میں آخری نبی جو اللہ کا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ 9 مہینے تشریف فرما رہا، اور اس کے بارے میں کیسے ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ والدین نبی جنتی جنتی ہر زوج نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد ماشاء پاپا اللہ۔ میں جا رہی ہوں ارے بیٹھو نا تھوڑا، اچھی لگتی ہیں لبیک ماشاء اللہ، میٹھی میٹھی لگتی ہے ماشاء اللہ، مرحبا۔ اللہ بام العلی مہدین مفتیہ اسلام و مبلغہ دعوت اسلامی بنائے، ہوتی ہے نگران شورا کی۔ ماشاء اللہ۔ سوال فیس بک پہ یہ ہے کہ کیا 1 سال سے چھوٹے بچے کو کاجل لگا سکتے ہیں؟ کاجل لڑکے کو 1 جی۔ سال کے چھوٹے لگا سکتے ہیں۔ آدھے سر میں درد ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج فرما دیجیے، بتا دیجیے۔ آدھے سر، آدھا سیسی بھی بولتے ہیں اس کو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا۔ یہی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ الکریم فائدہ ہو جائے گا۔ ایک اور علاج، یا سلام و 11 بار پڑھ کر دم کیجئے، 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے پہلے ہی آدھے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم مفید ہے۔ تیسرا علاج، لا الہ الا اللہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا۔ یہ بیمار عابد، ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے پیج نمبر 37 سے لے کر 38 تک یہ میں نے 3 علاج جو بیان کیے وہ اس سے آپ دیکھ لیں، اور بیمار عابد میں اور بھی کئی بیماریوں کے علاج دیے ہوئے ہیں، اس کو ضرور نہ پڑھا ہو تو پڑھیں۔ بیمار گھر میں کون بیمار نہیں ہوتا، ضرورت پڑتی رہتی ہے، ہر فرد خود بھی بیمار ہوتا رہتا ہے، تو بہت پیارا رسالہ ہے، یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے، بیمار عابد، اور کوئی زیادہ پیجز بھی نہیں ہے اس کے، یہ چھوٹا رسالہ ہے، تقریباً 48 پیج ہیں اس کے۔ ایک صلو سوال علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، ابھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا جو معاملہ بیان ہوا، فرحان شیخ سوال کر رہے ہیں کہ آیت الکرسی فرض رکعت کے بعد پڑھی جائے یا پوری نماز کے بعد پڑھی جائے؟ سنتیں نفلیں وغیرہ پڑھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر فرضوں کا سلام پھرنے کے بعد پڑھا تب بھی حرج نہیں ہے، کہ زیادہ فاصلہ فرضوں سنتوں میں، جن کے بعد سنتیں ہیں، جن فرضوں کے بعد سنتیں میں، یعنی کہ اس میں بہار ارشاد میں لکھا ہے کہ اذکار طویلہ
نہ کیے جائیں، لمبے لمبے جو وظیفے نا وہ نہ کیے جائیں، اتنا فاصلہ ہو جائے گا نا تو پھر یہ کہ وہ ثواب کم ہو جائے گا، وہ جو سنت پڑھیں گے نا بات کی، تو اس لیے وہ اللہم انت السلام کی دعا پڑھ کے سنتیں و نفلیں وغیرہ پڑھ لیں، پھر جو اذکار پڑھنا ہے تو آدمی پڑھے۔ تاہم اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھی تو یہ اذکار طویلہ میں نہیں آئے گا، یہ لمبا ذکر نہیں ہے، آدھے منٹ میں پڑھ لے گا آدمی، پڑھنا صحیح ہے کہ عوام اس کو بولتے ہیں، یا تو بولتے ہیں آیت الکرسی، آیت الکرسی بولیں گے یا آیت الکرسی، اس کا صحیح تلفظ ہے آیت الکرسی، یا ہے آیت الکرسی، تو صحیح تلفظ ہونے چاہیے، فضیلت جب ہی حاصل ہوگی نا۔ منزل من اللہ، اللہ پاک کی طرف سے جس طرح نازل ہو نا قرآن اسی طرح پڑھنے کا حکم ہے، تو یہ کہ کسی قاری کو یا عالم دین کو آپ سنا دیں، وہ اگر صحیح کہہ دے گا آپ صحیح پڑھ رہے ہیں بھلے پڑھیں، ہر نماز کے بعد آدھے منٹ کا کام ہے لیکن رہ جاتا ہے۔ صدیقین، میں نے کہا تھا کہ صدیقین جو ہے نا ان کی قضا نہیں ہوتی آیت الکرسی، عام طور پر جو ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، رہ جاتی ہے۔ صدیق کی جمع صدیقین، صدیق اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے صدیق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغا اور مرغی بہت ہی اہم جاندار ہیں، اور ان کو پرندے کہہ سکتے ہیں یا نہیں یہ تو شیخ ہی کنفرم کریں گے۔ اچھا، مرغے کا اذان دینا عموماً فجر کے وقت ہوتا ہے، لیکن اگر مرغا شام کو اذان دے تو کیا ہوگا، اور اگر مرغی اذان دے تو کیا ہوگا؟ مرغی بھی اذان دیتی ہے، پہلی بار سنا ہے نا، میں نے بھی پہلی بار ہی سنا ہے۔ اس کی کنفرمیشن حضرت ہی کریں گے کہ کیا مرغی بھی اذان دیتی ہے۔ پاکستان سمیت کئی ایشیائی ممالک میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر مرغا شام کے وقت اذان دے تو بہت ہی منحوس خیال کیا جاتا ہے، اور مرغی اگر اذان دے تو اس کو بہت ہی زیادہ منحوس خیال کیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مرغی کو فوراً ذبح کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر ذبح نہ کیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ اس مرغی کو ذبح کرنے کے ساتھ مصیبت کو بھی ذبح کر دیتے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مرغی اذان دے تو اس کو فوراً ذبح کر دو، اگر ایسا نہ کیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ بہت خطرناک وبا پھیل جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہتے ہیں۔ مرغے کا شام کے وقت اذان دینا اور مرغی کا اذان دینا، کیا یہ منحوسیت کی علامت ہو سکتا ہے؟ شیخ پلیز بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اللہ، مرغا جو ہے یہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ اس میں وقت کا تو میں نے نہیں پڑھا حدیث پاک میں کہ بھائی اتنے صبح کو دے تو فرشتوں کو دیکھ کر دیتا ہے، شام کو دے تو نہیں، ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے۔ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو یہ اذان دیتا ہے، اور مرغے کی اذان تو ویسے انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے نا، مزہ آتا ہے۔ اور اس کو دیکھ جب یہ اذان دے نا مرغا تو اس پر اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اس کی رحمت، فضل و رحمت کا سوال کرنا چاہیے اللہ پاک سے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ اللہ مجھ پر فضل کر دے، جو فرشتوں کو دیکھ کر اذان دے رہا ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ جو اس کو منحوس سمجھتے ہیں یہ ان کی خطا ہے، غلطی ہے۔ اس طرح مرغی اذان دے تو اس کو منحوس خیال کرتے ہیں، یہ بھی ان کی غلطی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مرغی اذان عام طور پہ دیتی نہیں ہے، یہ ایک ان نیچرل ہے کہ کبھی کبھار یہ دے دیتی ہے اذان۔ سننا تو مجھے یاد نہیں ہے،
لیکن سنا ہے کبھی کبھی دے دیتی ہے. تو اس کو بھی مطلب یہ کہ منحوس خیال کرنا یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں. بدشگونی جائز نہیں ہے اسلام میں. تو یہ کہ اس کو منحوس نہ سمجھا جائے. اور ہر جرم کی سزائے موت ہوتی بھی نہیں. کہ بیچارہ اگر مرغا شام کو اذان دے بھی دے, اگرچہ جرم نہیں ہے, مرغی بیچاری اذان دے دے, یہ بھی جرم نہیں ہے. اور اگر جرم ہوتا بھی تو اس کو سزائے موت. تو ایسا نہ کیا جائے. بھلے اذان دے مرغی, ان کو کلی اختیارات دے دیے جائیں. جب چاہیں اذان دیں, جب چاہیں کوکو کریں, کرنے دیں. سارا دن یہ کڑکڑ مرد کرتا ہے, 2 ٹکڑے گالیاں دیتا ہے, اس کو کہیں بولتے نہیں ہے. مرغا بیچارہ اذان دیتا ہے, مرغی اذان دیتی ہے, تو یار وہ 1000 مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. لوگوں کی بھی کیا منطق ہے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عزوجل میں نے ماہ رمضان کی تیاری کے لیے آپ کی تخریج شدہ کتاب فیضان رمضان کا ایک بار مطالعہ کیا. جب آپ کی دعا کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی تو دوبارہ میں نے فیضان رمضان کا مطالعہ کیا. صاحب دعا فرمائیں بے حساب مغفرت ہو جائے, جنت البقیع میں ایمان و عافیت کے ساتھ مدفن نصیب ہو جائے. آمین آمین ماشاء اللہ. ہاں میں نے کوئی وہ دعا دی تھی کہ فیضان رمضان, وہ دعا کا کلپ بھی جاری ہوا تھا. جی ہمارے پاس تیار ہے. اچھا, میری درخواست ہے کہ رمضان شریف کے چاند سے پہلے فیضان رمضان جو ہے یہ پوری پڑھ لیں, اگر اس بار نہیں پڑھی تو, اور ہر سال پڑھنی ہے یہ, تو تازہ ہو جائے نا مسائل, فضائل بھی اور رغبت ہوگی, رمضان شریف کی عظمت بڑھے گی اور مسائل بھی تازہ ہو جائیں گے. تو غلطیاں ہو رہی ہوں گی تو سامنے آ جائیں گی, غلطیوں سے بچنے کا ذہن بن جائے گا کہ یہ تو لکھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے روزے میں, تو یوں بچت ہو جائے گی. فائدے بہت ہیں, ثواب بھی ہے, بنیت ثواب پڑھیں گے تو. کیا دعا سنائیں گے آپ؟ جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو فیضان رمضان کتاب پڑھنے کی دعا سناتے ہیں. یا اللہ پاک, جو کوئی ماہ شعبان میں پوری فیضان رمضان پڑھ لیا کرے, اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. اور اے اللہ پاک, اس کو زندگی میں کم از کم ایک بار رمضان مدینہ بھی دکھا دے. میرا جو مدنی بیٹا یا جو میری مدنی بیٹی کسی امام صاحب کو, خطیب صاحب کو, یا کسی بھی دوست کو, برادر کو تحفتاً پیش کرے, اسلامی بہن اپنی سہیلی کو پیش کرے, یا اپنے محلے کی اپنے محرم کے ذریعے امام خطیب صاحب کو بھجوا دے, اپنا نام ظاہر نہ کرے اور بھجوا دے ثواب کے لیے. یا اللہ پاک اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کی فیضان رمضان صفحات 560 اور ہدیہ کوسٹ قیمت 530 روپے. تو یہ ضرور پڑھیے گا اور ہم کو نیتیں بھیجیے. اگر نیتیں کچھ آ گئی ہیں تو کل بھی اعلان کیا تھا, تو یہ بتا دیں کتنی نیتیں آئی ہیں. اگر نہیں آئیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے باری آئے گی نیتوں کو بیان کرنے کی. عیسائی بھائی اپنے ذمہ داروں کو, شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو, اور عیسائی بہنیں شعبہ اصلاح اعمال کی ذمہ دار عیسائی بہن کو نیتیں بھجوا دیں کہ آپ انشاءاللہ رمضان شریف چاند تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پھر اگر چاند نظر آیا اور کچھ صفحے باقی رہ گئے تو بھلے پڑھ لیں, پوری کر لینا جتنا جلدی ہو سکے. رمضان شریف کے آغاز میں پوری کر لینا. ماشاءاللہ کئی ذمہ داران نے پیغام بھیجا ہے کہ پڑھ چکے ہیں, کئی جاری بھی ہے ماشاءاللہ. اور یہ دیوانہ جس کا آپ نے بھی چلایا ہے تو کمال کا ہے نا, ایک بار پڑھ چکے تھے پھر دوسری بار پڑھ لی. سبحان اللہ. اللہ ان کو علم دین کا بہت بڑا ذخیرہ عطا کرے. جذبہ ہے نا یار, تو یہ مطالعے کا جذبہ دینی کتابوں کے, اس سے علم, سارے علم حاصل ہوتا ہے, علم بڑھتا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو بے حساب بخشے اور 12 مرتبہ رمضان مدینہ دکھائے.
जाए आमीन बजाए खातम नबी। हमारे हैदराबाद सिटी मुशावरत के जो निगरान हैं वो बता रहे हैं कि इनको 205 नीयतें मिल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है थोड़ा ये नहीं देते इसमें टाइम, वो यार व्हाट्सएप जो ना ये सारा टाइम खा जाता है, क्या करें, वक्त लाएं कहाँ से, फैज़ान सुन्नत कहाँ से पढ़ेंगे, तिलावत का टाइम नहीं मिलता, सारा इसमें चला जाता है वक्त। इसके लिए टाइम है, नमाज भी जल्दी जल्दी निपटा कर इसको टाइम देना पड़ता है। इससे थोड़ा वो जान छूटे या जान कम हो पूरी ना छूटे तो थोड़ा कम करेंगे ना जान इसमें खपाना, तब भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तिलावत कुरान भी करनी है, और रमज़ान का तो हमने वैसे भी वो हदफ दिया है कि 3 कुरान पूरे माह रमज़ान में ख़त्म करने, तरावी के अलावा 3 कुरान करीम ख़त्म करने। और ये मतलब बेस्ट मुमताज़, और 2 कुरान करीम ख़त्म करे पूरे महीने में तो बेटर, बेस्ट बेटर यानी बेहतर, और 1 ख़त्म करे तो फिर ये मुनासिब यानी गुड। तो ये भी नीयतें भेजनी है कि आप कुरान करीम ख़त्म करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे या 1 करेंगे। इसी तरह अपने अपने ईसाई बहन ईसाई भाई अपने अपने जिम्मेदार को ये दें, इंशाअल्लाह तो तरकीब बन जाएगी। और कुरान करीम की तिलावत की तो नीयत आ गई माशाअल्लाह। दावत इस्लामी वाले वो आशिकाने कुरान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी तो इतने हाफिज तैयार कर दिए दावत इस्लामी ने, लाखों हाफिज तैयार कर दिए अल्लाह की रहमत से। और हाफिज की तैयारियां यानी प्रोडक्शन जारी है सारा साल अल्लाह की रहमत से। हाफिज ना हो वो भी पढ़े, सब पढ़े। तो 3 कुरान पाक की तिलावत की नीयतें इस्लामी भाइयों की तादाद जो मुझे ये दी गई है, ये अपने माह शाबान शरीफ में 19 मार्च 2022 से 15 शाबान शरीफ 1443 से हिजरी, आज 15 तक ये मतलब यानी ये नीयतें हैं समझो मिली हैं। 3 कुरान करीम तिलावत की नीयतें ईसाई भाई 28,611, और ईसाई बहनों की तादाद ओनली 292, बहुत कम है। ईसाई बहनें बस वो जमा करने का मसला है। ईसाई बहनें अगर जिम्मेदार ईसाई बहनें थोड़ा कोशिश फरमाएंगी तो इंशाअल्लाह नीयतें मिलेंगी। 2 कुरान करीम की तिलावत ईसाई भाइयों की तादाद ये, इसके अलावा वो तो होगा 28,000 वाले, अब वो 7,511 माह रमजान में 2 कुरान शरीफ। ईसाई बहनें 453 453, और कुरान करीम की तिलावत की 1 कुरान करीम पूरे महीने में पढ़ने वालों की तादाद 23,171 23,171। इस्लामी बहनें 1,273। कुल तिलावत करने वालों की नीयतें ईसाई भाइयों की तादाद 59,293 59,293, यानी यूँ समझो कि 60,000 तक पहुंच रहे हैं, 60,000 तरफ बढ़ रहे हैं। और ईसाई बहनें टोटल 2018 यानी कि 2018, वो 60,000 और ये 2,000, बहुत फर्क है। ईसाई बहन बहुत कम है। टोटल ईसाई भाई ईसाई बहनों की नीयतें 61,311। तो माशाअल्लाह ईसाई बहनें भी कोशिश करके कारकर्दगी बढ़ाएं और जमा करें, और दुरुस्त कारकर्दगी देनी है। और नीयत वही लिखवाए जिसकी नीयत हो, देखूंगा, कोशिश करूंगा। कोशिश करने को नीयत नहीं बोलते, नीयत बोलते हैं वो फाइनल डिसीजन, मैंने ये करना है। अब नहीं कर सका तो नीयत का सवाब मिलेगा, वरना ये कि नीयत ही नहीं है, देखूंगा, सोचूंगा,
मौका मिला तो पढ़ लूंगा, ये नीयत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, वेरी गुड, है ना। कल ही तो ऐलान हुआ है शायद, ये कल ही ऐलान हुआ है कुरान करीम जी के ताल्लुक से, और रात को ऐलान हुआ है। जी तो डबल 12 घंटे के अंदर अंदर, न 25 घंटे के अंदर अंदर इतनी सारी नियतें आ गई हैं। अल्लाह करेगा तो तादाद बढ़ेगी इसमें इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नियतें लिखवाएं आप, घबराएं नहीं कि वो रिया हो जाएगी। रिया अगर वाकई किसी को रिया तंग करती है इससे कि ये रियाकारी में पड़ेगा कि जिसको बता रहा हूं, तो ये मतलब तो यूं करें कि आप किसी ऐसे घर के किसी फर्द से कि जिसको पता हो कि आप पढ़ेंगे, बस होते राजदार, वो नाम डालें, कुछ भी ना, वो ये कह दें कि भाई आप 2 नियतें लिख लो, या किसी ने मुझे बताया है, वो भी कह सकता है ये कि आप उसके लिए